بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر اسلامک ایجوکیشن کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آج شب قدر کی مبارک رات ہے، تو آج ہم آپ کے ساتھ شب قدر کی رات پڑھا جانے والا ایک چھوٹا سا اور آسان سا عمل شیئر کریں گے۔ اس عمل کے پڑھنے سے آپ کو 3 طرح کے فائدے ہوں گے۔ پہلا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں خیر و برکت ڈال دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کی اور آپ کی عمروں میں برکت ڈال دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں خیر و برکت ڈال دے گا۔ آپ کے گھر میں امن و سکون ہوگا۔ گھر سے ہر طرح کے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ تو میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، یہ عمل بڑا ہی طاقتور عمل ہے۔ جب آپ اس عمل کو آج شب قدر کی رات پڑھو گے تو اس کے اثرات آپ کو خود نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر وہ مبارک رات ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اس رات کی گئی عبادت کا اجر اللہ تعالیٰ 1000 مہینوں سے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ 1000 مہینہ عبادت میں گزار دے اور شب قدر کی رات عبادت میں گزار دے تو شب قدر کی رات کی گئی عبادت کا اجر اس 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ ملے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس رات کو آپ نے خشوع و خضوع کے ساتھ گزارنا ہے۔ نماز عشاء کو بعد جماعت ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد اس رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، نوافل ادا کرنے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے اور کثرت کے ساتھ اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہانے ہیں۔ میری بہنوں اور بھائیوں، یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے نکلا ہوا ایک آنسو جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اگر تمام ندی نالوں کا پانی اکٹھا کر لیا جائے، تمام دریاؤں کا پانی اکٹھا کر لیا جائے، تمام سمندروں کا پانی اکٹھا کر لیا جائے اور اس پانی کو جہنم کی آگ پر پھینکا جائے تو یہ جہنم کی آگ بجھنے کی بجائے اور زیادہ بڑک اٹھے گی، جبکہ اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے نکلا ہوا آنکھ سے ایک آنسو اس آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ تو میری محترم بہنوں اور بھائیوں، اس رات کو آپ نے عام راتوں کی طرح نہیں گزارنا۔ آپ اگر اپنے گھر میں عبادت کرنا چاہیں تو اپنے گھروں میں عبادت کر سکتے ہیں۔ اگر مساجد میں آ کر عبادت کرنا چاہیں تو مساجد میں عبادت کر سکتے ہیں۔ غرض یہ کہ یہ رات ضائع نہیں ہونی چاہیے، چاہے آپ اپنے گھروں میں عبادت کریں یا مساجد میں عبادت کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں یا نوافل ادا کریں، ذکر و اذکار کریں یا توبہ استغفار کا عمل کریں، کوئی نہ کوئی عمل آپ نے ضرور کرنا ہے۔ پھر دیکھنا کہ اللہ کی رحمتیں کیسے آپ پر موسلا دار بارش کی طرح برستی ہیں۔ جن میری بہنوں نے، بھائیوں نے ابھی تک ہمارے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ اس رات جو عمل آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگے ہیں، اس عمل کو پڑھنے سے پہلے ایک اور عمل ہے، اس عمل کو آپ نے ضرور پڑھ لینا ہے، اور وہ عمل ہے توبہ استغفار کا عمل۔ یہ رات اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی رات ہے۔ یہ رات اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی رات ہے۔ اس رات جب ہم سچے دل سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا، بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ اللہ خوش ہو جائے گا کہ میرا بندہ، میری بندی میری طرف لوٹ آئے، انہوں نے اپنے دل سے دنیا کی محبت کو نکال دیا۔ تو محترم بہنوں اور بھائیوں، ہمارا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اپنے رب کی طرف لوٹ آئیں، یہ دنیا کی محبت دل سے نکال دیں، یہ دنیا کے لب و لعب دل سے نکال دیں۔ تو آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنے سے پہلے 100 مرتبہ استغفار کی کوئی بھی دعا پڑھ لینی ہے۔ اب استغفار کی بہت سی دعائیں ہیں، آپ اس دعا کو پڑھ لیں: استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ ان کلمات کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ کلمات پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے اس رات کے کسی بھی حصے میں 4 نوافل ادا کرنے ہیں۔ کسی بھی حصے میں مطلب کہ کسی بھی وقت میں، اول وقت میں وہ 4 نوافل ادا کر لیں، آدھی رات کے وقت وہ 4 نوافل ادا کر لیں، یا پھر تہجد کے وقت وہ 4 نوافل ادا کر لیں۔ لیکن آپ نے کرنا یہ ہے کہ ان نوافل کو آپ نے 2 کر کے پڑھنا ہے۔ یعنی کہ پہلے آپ نے 2 نوافل کی نیت کرنی ہے، ان نوافل کو ادا کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ 2 نوافل ادا کرنے ہیں۔ ان نوافل کی نیت آپ نے اس طریقے سے کرنی ہے کہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، خاص اللہ واسطے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اس طریقہ کار سے آپ نے نیت کرنی ہے۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اسی طرح دوسری رکعت میں بھی آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے سلام پھیر لینی ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے دوبارہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کی نیت کرنی ہے۔
ان نوافل کو بھی آپ نے اسی طریقہ کار سے ادا کرنا ہے جس طریقہ کار سے آپ نے پہلے نوافل ادا کیے۔ ان نوافل میں بھی آپ نے پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور آخری رکعت میں بھی آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اس طرح آپ کے یہ 4 نوافل نماز حاجت کے مکمل ہو جائیں گے۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے اسی جگہ بیٹھے رہنا ہے۔ اسی جگہ بیٹھ کر آپ نے 100 مرتبہ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار اس دعا کو پڑھنا ہے۔ اب اس دعا کو پڑھنے کے 2 طریقہ کار ہیں۔ ایک، آپ اس طریقے سے بھی اس دعا کو پڑھ سکتے ہو، اللہم اجرنی من النار۔ اب جب آپ اس طریقے سے پڑھو گے اس دعا کو، اللہم اجرنی من النار، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف اپنے لیے جہنم سے پناہ مانگ رہے ہو۔ جب آپ اس دعا کو اس طریقے سے پڑھو گے، اللہم اجرنا من النار، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سب کے لیے دعا مانگ رہے ہو۔ تو اس دعا کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ 100 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لیں تو اس کے بعد سورۃ الکوثر اس سورہ مبارکہ کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 41 ٹائمز آپ نے سورۃ الکوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے شروع میں ہی آپ نے بسم اللہ پڑھ لینی ہے، اس کے بعد آپ بنا بسم اللہ کے سورۃ الکوثر کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ جب آپ 41 مرتبہ سورۃ الکوثر کی تلاوت کر لیں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے یا غنیو، اس نام کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس طرح آپ کا یہ سارا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ پہلے آپ نے 4 نوافل ادا کرنے ہیں اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ 4 نوافل پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ اللہم اجرنا من النار اس دعا کو پڑھنا ہے۔ اس دعا کو 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد 41 مرتبہ 41 ٹائمز سورۃ الکوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ 41 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام یا غنیو اس نام کو پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ وظیفہ اس طریقہ کار سے مکمل کر لیں تو آخر میں آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود السلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور پھر آپ کی جتنی بھی حاجات ہیں آپ نے ان حاجات کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں مانگنی ہیں۔ لیکن حاجات کی دعائیں مانگنے سے پہلے آپ نے اپنے گناہوں سے معافی کی دعا مانگنی ہے کہ یا میرے پروردگار، میں نے اپنی پچھلی زندگی میں جتنے بھی کبیرہ صغیرہ گناہ کیے، اے میرے مالک اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے میرے ان تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ اس کے بعد اپنی حاجات کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگو۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر طرح کی جائز حاجت کو بھی پورا فرمائے گا، آپ کو اپنے غیب کے خزانوں سے بھی نوازے گا۔ مقروض ہیں تو آپ کا قرض اتر جائے گا، اولاد نافرمان ہے تو اولاد ایسی فرما بردار ہوگی کہ لوگ آپ کی اولاد کی مثالیں دیں گے۔ انشاءاللہ آپ کی یہ رات ضائع نہیں جائے گی۔ ایک بار اللہ تعالیٰ کے در پر آ کر تو دیکھو، گڑ گڑا کر تو دیکھو، ندامت کے آنسو بہا کر تو دیکھو۔ اگر اس نے تجھے اپنی رحمتوں سے مالا مال نہ کر دیا تو کہنا اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا رحم کرم فضل فرمائے، اور اس مبارک رات میں اللہ رب العزت ہم سب کو خشوع خضوع کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چھوٹا سا آسان سا عمل جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، اللہ تعالیٰ اس عمل کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔